بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 14 فروری ہے اور دن ہے ہفتے کا۔ اس وقت میں آپ کے سامنے جو تفصیلات رکھ رہا ہوں وہ 14 فروری کو صبح تقریباً 8 بجے جو میں نے ویڈیو کی تھی، 8 بجے کے بعد سے لے کر اور اب تقریباً 5:15 بجے تک کیا ہوا ہے، اس ساری تمام ڈیولپمنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن شروع میں ایک بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کو ہاسپٹل منتقل نہیں کیا جاتا تو لانگ مارچ ہوگا، اور ثوابی انٹرچینج اب اہم ہو چکی ہے، کیونکہ مراد سعید صاحب نے بھی جو کال دی تھی، مراد سعید صاحب نے یہی کہا تھا کہ سب کو ثوابی انٹرچینج پر اکٹھا کریں اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کریں۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ثوابی کے مقام پر پورے کے پی کو اکٹھا کیا جائے گا، اور اگر عمران خان صاحب کو منتقل نہیں کیا جاتا تو پھر اسلام آباد کی طرف ثوابی سے لانگ مارچ کیا جائے گا۔ اس وقت 9 سے 10 مین شاہراہیں بند ہیں، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب عمران خان کی رہائی کا معاملہ عدلیہ سے عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ اب اگر عوام پاکستان کے لوگ دباؤ بڑھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان نے رہا تو عدلیہ کے ذریعے ہی ہونا ہے، عدالتی کیس لگیں گے، انصاف ہوگا تب وہ رہا ہوں گے۔ ظاہر ہے اس کے علاوہ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ لوگ جا کے کوئی عمران خان کو زبردستی نکال لائیں گے، لیکن میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ عوام کے ہاتھ میں آ گیا ہے کہ اب جس طرح سے دباؤ بڑھ گیا ہے اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو اگر یہ دباؤ اس طرح سے بڑھتا رہا تو عدالتوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوگا کہ وہ انصاف کریں، کیونکہ عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی کانپیں ٹانگ رہی ہوں گی، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت آگے جا رہے ہیں، ان کو بھی خوف نظر آ رہا ہوگا، ان کو بھی یہ بات پتہ ہے کہ شریف خاندان کی طرح اگر ہم پاکستان سے فرار بھی ہو جائیں گے، ہم پاکستان سے چلے بھی جائیں گے تو دنیا بھر میں جیسے جسٹس قاضی فائز جیسا گندا، غلیظ، گھٹیا، نیچ، بغیرت انسان جو تھا جس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے، نقصان پہنچانے والے 5 اہم کرداروں میں سے وہ ایک کردار ہے، جس طرح سے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد سے آج تک 3 سے 5 بار صرف پوری دنیا یا پاکستان کے اندر دیکھا گیا، وہ بھی شکل بدل کر، حلیہ بدل کر، کبھی بال چھوٹے کروا لیتا ہے تو کبھی بال بڑھا لیتا ہے، کبھی جو ہے وہ وگ لگا لیتا ہے تو کبھی داڑھی کا رنگ چینج کروا لیتا ہے، تو اس طرح سے اپنی شکل تبدیل کر کے وہ 3 سے 5 بار صرف نکل سکا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا شعور، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہو یا دنیا بھر میں ہو، وہ بہت آگے جا چکا ہے، اور اب ان تمام کرداروں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر جو کہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ لوگ ان کے اوپر کوئی حملے کریں گے، لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے، نہیں، لوگ صرف ان کو پکڑیں گے، ان کو روکیں گے، ان سے سوال کریں گے اور یہ ایکسپوز ہوں گے، تو یہ سائیکولوجیکل ایشوز کا شکار ہوں گے۔ یہ ظاہر ہے اب یہ قیدی عمران خان تو نہیں ہے، قیدی تو یہ سارے ہیں جو نکل نہیں سکتے، جو خود سے گھروں میں قید ہیں، مطلب کہیں نکل نہیں سکتے، تو قید تو یہ ہے۔ تو دیکھیں اس وقت یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن جگہوں پہ سڑکیں بند ہیں ان کو بند رکھا جائے گا، مزید شاہراہیں بند کی جائیں گی، اور اب لوگ نہیں کہہ سکتے، اب پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر عمران خان صاحب کے وہ حامی نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی نے لاہ عمل نہیں دیا یا کال نہیں دی۔ لاہ عمل آ چکا ہے، کال آ چکی ہے کہ جہاں جہاں آپ ہیں آپ سڑکیں بند کرنا شروع کر دیں۔ اب کوئی پی ٹی آئی کی قیادت کے اوپر، تحریک تحفظ پاکستان کے اوپر اعتراض نہیں اٹھا سکتا کہ ہمیں کال نہیں دی گئی، اور جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں یا باہر بیٹھے ہیں، وہ پوری شدت سے کمپین کر رہے ہیں، وہ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، وہ عمران خان کے لیے بات کر رہے ہیں، اور وہ اس چیز کے نتیجے کی پرواہ کے بغیر کہ جن کی فیملیز پاکستان میں خدا نخواستہ ان کے لیے کیا کنسیکوینسز ہوں گے، کیا نتائج ہوں گے، ان نتائج کی پرواہ کے بغیر سوشل میڈیا جو ہے وہ پوری شدت کے ساتھ جو ہے وہ اب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ سب لوگ نکلیں۔ اس وقت میں آپ کو سارے دن کی ڈیولپمنٹس بتا دیتا ہوں۔ ایک تو جو ہے وہ مین تو سوابی موٹر وے جو ہے وہ بند ہے، اٹک پل بھی بند کر دیا گیا ہے، اور بھی میں آپ کو جگہ بھی بتاؤں گا کون کون سی بند ہو گئی ہیں۔ جو 3 جگہوں پہ دھرنے چل رہے تھے ریڈ زون میں، وہ تینوں جگہوں پہ دھرنے جاری ہیں، اور جو پارلیمنٹ کے اندر ناشتہ نہیں جانے دیا گیا، کھانا نہیں جانے دیا گیا، اور اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں 5:21 ہے میرے سامنے، 5:30 بجے یعنی اب سے 9 منٹ بعد جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت پریس کانفرنس ہو چکی ہوگی تحریک تحفظ پاکستان کی، مصطفی نواز کھوکھر صاحب اور سینیٹر مشتاق صاحب باقیوں کی، اندر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، محمود حسین چکزئی صاحب پارلیمنٹیرینز پارلیمنٹ کے اندر موجود ہیں، اور ان کو کھانا نہیں دینے دیا جا رہا، پانی نہیں دینے دیا جا رہا، ان کو ناشتہ نہیں دینے دیا گیا، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا نا کہ دباؤ بہت زیادہ ان پہ بڑھ رہا ہے۔ ایک جو لوگوں نے سڑکیں بند کرنا شروع کر دی ہیں، مزید لوگوں کو کہا جا رہا ہے سڑکیں بند کریں، اور اگر 100 کے قریب تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ اگر 100 سڑکیں وہ بلاک کر لیتے ہیں تو عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے۔ 100 سڑکیں 9-10 ہو چکی ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر 90 اور سڑکیں 100 سڑکیں ہم بلاک کر لیں تو عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اب وہ اس میں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، پاکستان کے لوگ عمران خان کا ووٹر سپورٹر، پاکستان کے لوگ کتنا تحریک انصاف کا اس میں ساتھ دیتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن دباؤ بڑھ رہا ہے۔
دیکھیں پارلیمنٹ کو تالے لگے ہوئے ہیں, پارلیمنٹ لاجز کو تالے لگے ہوئے ہیں, کے پی کا چیف منسٹر باہر نہیں نکل سکتا, میڈیا کے لوگوں کے ساتھ جو دھکے دیے گئے, جو ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی, یہاں تک کہ جو پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن ہے اس کے جو صدر ہیں ایم بی سومرو صاحب اور اکرم عابد صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, یہ جیسے اب ایم بی سومرو صاحب ہیں جو صدر ہیں پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن کے, ایک بھی صحافی آپ کو نہیں ملے گا جو ان کی صحافت سے متاثرہ ہو, جس سے کسی کو بات بری لگی ہو, کوئی خبر ٹھیک نہ لگی ہو, ان کے کردار, مزاج, اقدامات سے کوئی ایک بھی صحافی متاثر ہوا ہو, کوئی ایک بھی ایسا نہیں ملے گا. اتنی شاندار شخصیت کے مالک ہیں اور ان کے ساتھ بھی بدتمیزی کی گئی. اکرم عابد صاحب کو پولیس کی بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی میں شاید بٹھا لیا گیا, یہ دھکے دیے گئے. اکرم عابد صاحب بھی سینئر جرنلسٹ ہیں, اب یہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارتے چلے جا رہے ہیں. اب پارلیمانی رپورٹرز ایسوسی ایشن نے پریس ریلیز جاری کیا ہے, مذمت کی ہے, انٹرنیشنل میڈیا کو انہوں نے دھکے دیے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا کو آگے نہیں جانے دیا جا رہا, صحافیوں کو پارلیمنٹ کے اندر نہیں جانے دیا جا رہا. یہ ساری چیزیں ان کے گلے پڑ رہی ہیں. اس پہ اب انٹرنیشنلی مزید ماحول جو ہے وہ گرم ہو رہا ہے. یہ خبریں جا رہی ہیں, رپورٹ لوگ کر رہے ہیں. پھر آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کرکٹر جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے معاملے پہ بول رہے ہیں. وسیم اکرم صاحب کا بیان آیا, وقار یونس صاحب کا آیا, شاید یونس خان صاحب کا بھی آیا, اور سوری محمد یونس شاید ان کا نام ہے, جو بھی مجھے ان کا نام ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہا. بہرحال تو ساتھ ہی شاہد افریدی صاحب کا بیان آیا. تو اب کرکٹرز جو ہیں وہ بھی, ایکٹرز بھی بیانات دے رہے ہیں. تو یہ مومنٹم بڑھتا چلا جائے گا. لیکن اگر مجھ سے آپ پوچھیں کہ سب سے گیم چینجر کیا ہوگا, تو وہ ہوگا کہ جو تحریک انصاف نے کال دیا ہے کہ 100 سڑکیں بلاک کر دیجئے. گیم چینجر وہی ہوگا. ان سے بھی دباؤ بڑھے گا. یہ جو ہے کہ اگر سڑکیں جو ہیں اگر ریڈ زون بند رہتا ہے, پارلیمنٹ کو تالے لگتے ہیں, یہ چیزیں بھی ہیں یہ, لیکن ان کا اثر ذرا لیٹ آئے گا. اگر سڑکیں آپ بند کرتے ہیں اس کا اثر جلدی آتا ہے. تو تحریک انصاف نے اب یہی حکمت عملی ہے کہ سڑکیں بند, سب کو ثوابی انٹرچینج پہ اکٹھا کریں. مینا خان اور شفیع اللہ جان روانہ ہو چکے ہیں ثوابی انٹرچینج کی طرف, جہاں احمد خان نیازی اور باقی عمران خان کے جانثار جو ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. شفقت ایاز جو یوتھ ونگ ہے, احسان طور صاحب, وہ پھر آئی ایس ایف جو امجد شاہ ہیں, وہ جو سیکرٹری جنرل ہیں یوتھ کے, مبشر عباسی, یہ سب اس وقت بہت ہی زیادہ ایکٹیو ہیں اور لوگوں کو نکالا جا رہا ہے. کے پی میں تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اٹک پل بھی بند ہو گیا ہے, بکھر اور ڈی خان کو ملانے والے جو پل ہے وہ بند ہے. تو اب شارع کروکرم جو ہے اس کو بند کر دیا گیا. اور بھی میں آپ کو چیزیں بتاؤں گا. اسی طرح سے آج عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب گئے عدالت میں, انہوں نے ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کی. انہوں نے ایک بات کی وضاحت کی ہے, جو احمد بوبک صاحب نے اس پہ ٹویٹ بھی کیا ہوا ہے, کہ ضمانت کی درخواست میں میڈیکل گراؤنڈز نہیں لی گئیں. ان کی ارلی ہیئرنگ کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ ان کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہو رہی ہے, تو آپ ان کے کیسز میرٹ پہ سنیں. یہ نہیں کہا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ سنیں. جو مین کیس ہے, جو ضمانت کا کیس ہے, اس میں ہیلتھ کو بنیاد نہیں بنایا گیا. یہ کہا گیا ہے کہ ان کا یہ کیس 1 سال پہلے لگ جانا چاہیے تھا, سزا معطلی کا نہیں لگا. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ یار بس کر دیں, ان کا کیس تو لگائیں, اور وہ جو کیس لگے گا اس میں ہیلتھ گراؤنڈز نہیں لی گئیں. لیکن ارلی ہیئرنگ کی درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کی صحت افیکٹ ہو رہی ہے اور آپ ارلی ہیئرنگ کی درخواست لگائیں. اچھا, اسی طرح سے جو بشرا بی بی صاحب ہیں, ان کی بھی درخواست ضمانت جو ہے وہ دائر کی گئی ہے, کیونکہ ان کے کیسز جسٹس ڈوگر نہیں لگا رہا. اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ آئی ایل ایف جو وکلا کا فورم ہے تحریک انصاف کا, وہ منڈے کے دن اسلام آباد کورٹ جا کر بیٹھ جاتے ہیں یا نہیں بیٹھ جاتے. کیونکہ اصل کردار اس وقت جو مین کردار ہے وہ جسٹس یحییٰ خان ہے. اس کے بارے میں بتاؤں گا. جسٹس یحییٰ خان کے بارے میں جس طرح سے اب علیمہ خانم صاحبہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے, لوگ بات کر رہے ہیں, ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آیا. جمعرات کو 10 بجے ہیئرنگ ہوئی تھی. اب آپ دیکھ لینا کہ تقریباً آپ ایسے سمجھ لیں کہ کوئی 55 گھنٹے ہو گئے. 55 گھنٹوں میں 4 صفحے کا آرڈر وہ جاری نہیں کر سکے, اور وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ میں ساری چیزیں بتاتا ہوں کہاں پہنچے ہوئے اور کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ہے کہ ایک اور وضاحت کی ہے سلمان صفدر صاحب نے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو مجھے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کی 85% بینائی جا چکی ہے, تو وہ ان کو ڈاکٹرز نے بتایا تھا, اور ان ڈاکٹرز کی بات کو عمران خان نے جو ہے وہ کوٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو مزید اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ ہزارہ موٹر وے کو حویلیہ انٹرچینج کے مقام پر مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے. اسی طرح سے جو اب انٹرنیشنل میڈیا اس چیز کو کور کرنا شروع ہو گیا ہے کہ پارلیمنٹیرینز کو کھانا نہیں دینے دیا جا رہا, ناشتہ نہیں دینے دیا جا رہا. محسن نقوی کی شہباز شریف سے ملاقات ہوئی ہے, اب اس میں کیا ڈسکس ہوا ہے وہ ظاہر ہے ابھی کسی کو نہیں پتا. اسی طرح سے شعیب اختر نے عمران خان صاحب کے معاملے پر بیان جو ہے وہ جاری کیا ہے. اسی طرح سے جو اپڈیٹس آ رہی ہیں, مزید قافلے روانہ ہو رہے ہیں ثوابی انٹرچینج کی طرف. اسی طرح سے جو
वहाँ पे काफ़ी तलखी हो रही है KP हाउस के बाहर। अब ज़ाहिर है अगर सुहेल आफरीदी ने वहाँ से निकलना है तो मुझे नहीं लगता कि आप उनको निकलने देंगे, क्योंकि ये बात अब पता चल चुकी है कि सुहेल आफरीदी वहाँ पर पहुँचेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे और वहाँ से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ कर सकते हैं। इसी तरह से सहाफ़ती तंजीमें जो हैं इंटरनेशनल लेवल की, उनके भी अब बयानात आना शुरू हो गए हैं कि जो सहाफ़ियों के साथ किया जा रहा है रेड जोन के अंदर, वो ये देखें, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो इस हुकूमत और इस निज़ाम के लिए परेशान कुन हैं कि हर तरफ से चीज़ जो है वो इनके खिलाफ हो रही है। अपर कोहिस्तान तहसील दासू में ये मीर गज़न सिकंदर, इन्होंने शायरा कुराक्रम को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है और इन्होंने कहा कि जब तक खान का इलाज नहीं कराया जाता तो इसको नहीं खोला जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने बताया जा रहा है कि CPEC रूट को यारक टूल प्लाजा के मकाम से इसको बंद कर दिया है। ज़ाहिर है कुछ जगहों पे आप पुलिस का पंजाब के हदूद में तो ऑपरेशन होगा, वो खुलवाने की कोशिश करेंगे, कहीं ना कहीं शायद वो कामयाब भी हो जाएं, लेकिन बहरहाल देखते हैं। आज लाहौर माल रोड पे PTI ने धरना दिया। अब उसकी मुझे डिटेल्स लेटेस्ट नहीं पता कि उसका क्या बना, जारी है, ख़त्म हो गया है। अटक पुल की वीडियो आई है, अटक पुल को बंद कर दिया गया है। फिर आज एक और अपडेट आई कि इमरान खान साहब की अपने बेटे कासिम और सलमान दोनों से बात करा दी गई है। इसकी ज़ाहिर है ये दावे तो सामने आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब की फैमिली या इमरान खान साहब के बेटों की तरफ से इसकी तस्दीक नहीं की गई। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन कौन होगा। मुस्तफा नवाज खोखर साहब जो अब शुरू होने वाली है, और साथ ही सेंटर मुश्ताक साहब, डॉक्टर जफ़र मिर्ज़ा, ये सब जो हैं वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त उनकी शुरू हो चुकी होगी। पाकिस्तान बार कौंसल जो है उसने भी जो है वो इस पे कहा है कि इमरान खान साहब को सहूलियात सेहत की मिलनी चाहिए, उनकी फैमिली के कंसर्न दूर करने चाहिए, उनकी फैमिली की मौजूदगी में उनका इलाज होना चाहिए, और ये जो रवैया हुकूमती है उसको उन्होंने कंडेम किया है। अब ये पाकिस्तान बार कौंसल हुकूमत की मतलब सपोर्ट वाला फोरम है। हुकूमत ने, इदारों ने इस पाकिस्तान बार कौंसल को जितवाया है और 2 नंबर तरीके से जितवाया है। PTI के लोगों को ख़रीद कर लोटा बनाकर, जो बार कौंसल में PTI के मेंबर्स मुंतखब हुए थे, जिनको इमरान खान के नाम पे वोट पड़ा था, उनको लोटा बनाकर, ख़रीद कर, दबाव डालकर उनके ज़रिए ये करवाया गया। उसके बाद आगे आ जाए, मतीउल्लाह जान साहब जो हैं उन्होंने एक ट्वीट किया। वो कहते हैं कि सवाल यह है कि आखिरी चौकी फतह हो गई, मगर पहली चौकी किस कब्जे में चली गई। सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने प्रेस रिलीज का हवाला दिया है, जिसमें कहा गया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फोर्ट अब्बास का दौरा, आखिरी अदालती चौकी पर जामे इस्लाहात का आगाज़, मुल्क के तमाम खित्तों में इंसाफ तक मसावी रसाई की आईनी ज़मानत की तोसीक करते हुए मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बहैसियत चेयरमैन लॉ एंड जस्टिस कमीशन ऑफ पाकिस्तान ज़िला बहावलनगर के जुडिशल कम्प्लेक्स फोर्ट अब्बास, जो सूबा पंजाब की आखिरी अदालती चौकी है और जोग्राफियाई तौर पर दूर अफ्तादा और वसाइल की कमी का शिकार इलाका है, उसका फील्ड दौरा किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनके हमरा शिरकत की और अदारा जाती हम मांगी और निचली सतह पर इंसाफ की फराहमी को मजबूत बनाने के अज़म की अक्कासी की। अभी वैसे मैं भी कुछ दिनों पहले फोर्ट अब्बास से होकर आया था। फोर्ट अब्बास, अब मतीउल्लाह जान साहब कह रहे हैं कि आखिरी चौकी तो फतह कर ली है जस्टिस याहिया खान ने, लेकिन जो पहली चौकी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो किसके कब्जे में चली गई है। और वो उन्होंने यही कहा कि ये क्या मजाक है सुप्रीम कोर्ट का कि चीफ जस्टिस के पास इमरान खान केस में अपना सुनाया गया 4 लाइनों का तहरीरी हुक्मनामा जारी करने की फुर्सत तो नहीं है, लेकिन फोर्ट अब्बास पहुंचकर अदालती इस्लाहात पर मुबाहिसे ज़रूर कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से इस पे इंटरनेशनल मीडिया भी अब रिपोर्ट करना शुरू हो गया कि पाकिस्तान का रेड जोन जो है वो बंद है। वकार यूनुस साहब कहते हैं कि कौमी हीरो इमरान खान ने खेल के मैदान में सबसे बड़ी खुशी दी, उनके कैंसर अस्पताल ने मेरी वालदा समेत लातादाद अफराद की मदद की। इमरान खान इस वक्त इमरजेंसी की हालत में है, उन्हें फौरी इलाज की ज़रूरत है, दरख्वास्त है कि उन्हें मुनासिब सहूलियात फराहम की जाएँ। ये अहमद वड़ाई साहब ने उनके ट्वीट को लिखा हुआ है वकार यूनुस साहब के। अख्तर जान मेंगल कहते हैं कि अगर यही जमहूरियत है तो बेहतर है कि बाज़ाब्ता मार्शल लॉ नाफिज कर दिया जाए, कम अज़ कम हम इस झूठे तमाशे से तो आज़ाद होंगे। आज़ाद कश्मीर में भी एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि वहाँ पे एहतजाज हो रहा है, नहीं हो रहा, किस तरह का हो रहा है। खुशहालगढ़ मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और खुरम ज़ीशान साहब ने भी इस हवाले से बताया है। अलीमा खानम साहबा कहती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर दो, अवाम बर्दाश्त कर ले, आज ही वक्त है, रास्ते बंद कर दें, दबाव बढ़ाएं, ये बुज़दिल, बेगैरत और कमीने हैं, ये हमारा मजीद इम्तिहान ना लें। अलीमा खानम कहती हैं कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप खामोशी से छुपाकर इमरान खान को अस्पताल मत लेकर जाना, हम ये चीज़ कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका यही रात भी प्लान था कि फैमिली को बताए बगैर खान साहब को लाया जाए। अलीमा खानम कहती हैं कि चीफ जस्टिस ने कहा कि 16 फरवरी तक इमरान खान का इलाज होगा, हम बड़े मुतमईन थे, लेकिन चीफ जस्टिस चोलिस्तान चले गए,
ہمیں تو پرسوں تک کورٹ آرڈر ملتا ہوا بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ ظاہر ہے ایک بڑا جو ہے وہ ایشو ہے جس کی طرف علیمہ خانم صاحبہ جو ہے اشارہ کر رہی ہیں۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ آپ کا دشمن کمینہ نہیں ہونا چاہیے، جنگ میں آپ دشمن کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھومتے کیونکہ برا سمجھا جاتا ہے۔ یہ لوگ سی سی ٹی وی کیمروں سے عمران خان کی آنکھ سے بہتا پانی دیکھتے رہے اور کچھ نہیں کیا۔ عمران خان 2 ہفتوں تک کہتے رہے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر نہ ڈاکٹر بلایا نہ علاج کروایا۔ اگر آج کلبھوشن یادو ہوتا تو پورے پاکستان کے ڈاکٹرز یہاں پر اکٹھے ہو چکے ہوتے کیونکہ وہ انڈین تھا اور عمران خان کو وہ سہولیات میسر نہیں ہیں جو امریکی انڈین دہشت گرد کلبھوشن یادو کو میسر ہیں۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ جس ڈاکٹر نے عمران خان کی آنکھ میں ڈراپس ڈالے وہ بھی مجرم ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم بھی مجرم ہے، انہوں نے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جرم کیا۔ علیمہ خانم کہتی ہیں کہ جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان 3 مہینے سے انہیں آنکھ کی تکلیف کے متعلق بتا رہے تھے، پھر عمران خان نے انہیں بتایا کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ان ظالموں نے علاج نہیں کروایا اور بدلے میں صرف آنکھ میں قطرے ڈالتے رہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اچھا، لبرٹی چوک کی بھی کال دے دی گئی کہ لبرٹی چوک میں نکلیں، لیکن ظاہر ہے لاہور میں پنجاب میں اتنا آسان نہیں ہوگا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کون نکلتا ہے کون نہیں نکلتا، کتنے لوگ نکلتے ہیں کتنے نہیں نکلتے۔ علیمہ خانم صاحبہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رات ہمیں آفر دی کہ ہم عمران خان کو ہسپتال منتقل کر دیتے ہیں لیکن فیملی اور ذاتی معالجین نہیں آئیں گے۔ یہ ہوتے کون ہیں ہمیں یہ بات کرنے والے؟ ان کی جرت کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی کہ فیملی اور ڈاکٹر نہیں ہوں گے؟ ہمیں ان کا ایسا علاج چاہیے ہی نہیں، ہمیں ان کے علاج پر بھروسہ نہیں۔ یہ لوگ ڈاکٹرز اور رپورٹ کو مینیج کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آج راولپنڈی بار کے وکلا نے بھرپور جو ہے وہ احتجاج کیا، اور اسی طرح سے جو 5 مرکزی راستے ہیں کے پی میں، ایک ثوابی انٹرچینج بند ہے، ڈی اے خان بکھر روڈ بند ہے، لکی مروت میاں والی روڈ بند ہے، ہزارہ موٹر وے سے اور ایبٹ آباد حویلیاں انٹرچینج بند ہے، کوہاٹ پنڈی روڈ جو ہے وہ بند ہے۔ یہ اس وقت جو ہے وہ مین شاہراہیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ اسی طرح سے جو یہ ہمارے دوست ہیں ثاقب سعید جرنلسٹ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم سالہ سال سے پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، اسلام آباد پولیس کا ایسا رویہ پہلے کبھی نہیں دیکھا، پارلیمنٹ کو جیل بنا دیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے حماد حسن جو اینالسٹ ہیں وہ کہتے ہیں یہ شیراز احمد شیرازی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں کروڑوں ووٹ لینے والے اراکین کو محصور کر دیا گیا ہے، یہ تو کبھی مارشل لا کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا۔ ظاہر ہے شریف خاندان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ظلم جبر بربریت کی ساری حدیں یہ کراس کر رہے ہیں۔ خرم ذیشان کہتے ہیں کہ خوشحال گڑھ بند مطلب بند ٹول پلازا خوشحال گڑھ، جو آج احتجاج میں شامل نہیں ہو سکتا وہ آئندہ عمران خان کا نام اپنی زبان سے نہ لے۔ ایک پاکستانی پر فرض اور قرض ہے کہ وہ عمران خان کے لیے نکلے، اور اب آر یا پار ہے۔ اور وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اب لوگ نکلیں، آئی ایس ایف زندہ باد، آج کا دن ان کے نام ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ارم زارا نے کل لکھا ہوا تھا کہ آج جی پی او چوک پر مال روڈ پر دھرنا ہوگا۔ اب نہیں پتا یہ ارم زارا، مجھے نہیں پتا کہ ان کی عہدیدار ہیں کون ہیں، لیکن کل بھی یہ بہت ایکٹیو تھیں، آج بھی بہت ایکٹیو ہیں۔ کل بھی انہوں نے وہاں سے ویڈیو پیغامات جاری کیے، لاہور کے لوگوں کو بار بار پکارا کہ آؤ نکل آؤ، پارٹی کو پکارا، بیٹھو دھرنا دو مت اٹھو۔ تو اب یہ نہیں پتا کہ یہ عہدیدار ہیں یا کیا ہیں، یا صرف ووٹر سپورٹر ہیں عمران خان کی۔ رضوان گلزئی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا ہوا ہے، لاہور میں 5واں روز ہے سرکاری ملازمین کا دھرنا جو ہے وہ جاری ہے، اس پہ بھی خیر اس طرح سے بات نہیں ہو رہی۔ میں ایک بار اگر دیکھ لوں کہ کوئی اگر لیٹسٹ انفارمیشن آئی ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، لیکن اچھا افسر میں اچھا یہ بہرحال سہیل آفریدی سے کچھ وہ وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں تو ان سے مشاورت پولیس کی جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جاری ہے۔ بہرحال جی جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کے ساتھ اب شیئر کریں گے۔ اس وقت جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مسلسل جو ہے وہ دھرنے میں موجود ہیں، اور ابھی علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا ہے کہ میرا اسٹیمنا بہت ہے، میں 3 دن تک جاگ سکتا ہوں اور لڑائی کر سکتا ہوں، یہاں تو لڑائی بھی نہیں ہے تو 5 دن تک جاگ سکتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ جب سے یہ عمران خان صاحب کی صحت والا ایشو بنا ہے تو وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہیں۔ انہوں نے رات بھی کھانے کا جو بتایا گیا وہاں پہ کہ انتظام کیا ہوا تھا، آج صبح ناشتے کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب ظاہر ہے ہم علی امین گنڈا پور صاحب کے ناقد رہے ہیں، لیکن اس وقت علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ مسلسل دھرنے میں موجود ہیں اور ورکرز کے ساتھ ہیں، اراکین اسمبلی کے ساتھ ہیں۔ تو جہاں پہ یہ بات جہاں پہ چیز تعریف کرنی ہو کہ انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو وزارت اعلیٰ سے ہٹایا گیا اور اس کی جو بھی وجوہات ہوں، لیکن وہ اس وقت عمران خان صاحب کی خاطر موجود ہیں اور ایکٹیولی موجود ہیں۔ تو جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی آپ سے شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ لگنی ہم سب کا ہمیں ناصر ہوں۔ اللہ حافظ۔